استغفار کا وظیفہ دراصل ایک دعا ہے، اور دعا بھی وہ جسے قرآن نے اللہ پاک نے خود بندے کو بار بار کرنے کو کہا ہے۔ سورہ ہود میں، سورہ نور میں اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کہا ہے، اگر تم استغفار کو مضبوطی سے تھام لو تو میں تمہیں بارشوں سے نوازوں گا، میں تمہیں اولاد دوں گا اور اولاد میں بیٹوں سے نوازوں گا۔ تو استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو فلسطین کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ فلسطین کے حالات اس وقت کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو ہمیں فلسطین کے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اٹھیے تہجد میں اور دعا کریے ان سب کے لیے جو کہ ان کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، ان کے پینے کو نہیں مل رہا، ان کا گھر جو اجڑ چکا ہے، تو ہمیں دعا کرنے کی سخت ضرورت ہے فلسطین کے لوگوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں استغفار کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم استغفار کا ذکر کرو، میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا، اولاد میں بھی میں تمہیں بیٹوں سے نوازوں گا، تمہاری کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دوں گا، میں تمہیں باغات کا مالک بنا دوں گا، یعنی تمہارے لیے رزق کا خزانوں کا منہ کھول دوں گا، ہر قسم کی تنگی کو دور کر دوں گا، اور سب سے بڑھ کر جو تحفہ تمہیں ملے گا وہ سکون قلب کا ملے گا، میں تمہیں دل کا اطمینان اور سکون نصیب فرما دوں گا۔ استغفار کا وظیفہ جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے معمولات میں شامل کرتا ہے، چاہے وہ آپ اپنے لیے 500 کا عدد ہو، 1200 کا ہو یا 7000 کا ہو، یہ تینوں ہی ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کری ہے، آپ یہ پورے چیلنجز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جتنا بھی استغفار پڑھیں اس سے صرف آپ کا ہی فائدہ ہوگا، تو اس کو پڑھنا نہ بھولیے، روز اپنے ذکر و اذکار میں ان کو بھی شامل کریے۔ اور اگر آپ استغفار کو شروع کریں گے تو چند ہی دنوں میں آپ اپنے ارد گرد اور آپ اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی محسوس کریں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اگر کسی بھی قسم کے شک و شبہے میں یہ شکار ہیں کہ یہ ورک کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ آپ کو اس قسم کا تصور ہے کہ آپ تجربے کی نیت سے استغفار کو کرتے ہیں، تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو استغفار کوئی فائدہ نہ دے، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص استغفار کو مضبوطی سے تھام لے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ نہ پکڑے۔ یہ اس کے وعدے کے خلاف ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ استغفار پڑھتے ہوئے جو چند بنیادی تبدیلی آپ اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہیں، ان میں سے 5-6 تبدیلی جو میں آپ سب کے ساتھ ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ پہلا یہ کہ جب آپ استغفار کو شروع کرتے ہیں، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اس کے اندر ایک باقاعدہ ایک ریگولیرٹی ہونی چاہیے۔ آپ چاہے کتنا بھی استغفار کر لیں ایک دن میں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، یا آپ اتنے مصروف ہیں کہ آپ 500 کا عدد کر رہے ہیں یا 1200 کا کر رہے ہیں یا 7000 کا کر رہے ہیں۔ آپ کو ریگولیرٹی سے کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا پھر 4 دن چھوڑ دیا تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو ریگولیرٹی کو دیکھنا ہے اور اس کو اپنانا ہے کہ آپ جتنے بار بھی کریں پر ریگولیرٹی ہو کے کریں، ریگولر بیٹھیں نماز کے بعد اور پھر کریں۔ اگر آپ ایسے سوچیں گے ایک دن کر لیا 4 دن نہیں کیا تو اس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ریگولیرٹی بہت ضروری ہے استغفار کو پڑھنے کے لیے۔ لیکن آپ نے اگر استغفار پکڑ لیا ہے اور آپ نے اس کو اس قدر پکڑا ہے کہ مطلب آپ اس کو باقاعدہ بنیادوں پر کر رہے ہیں، اس کو ریگولر کر رہے ہیں، آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوں یا کوئی کام کریں، لیٹے ہوئے، یا آپ کے منہ سے ارادتاً اور غیر ارادتاً
ذکر میں استغفر اللہ نکل رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا استغفار اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے اور آپ کو انعام کے طور پر آپ کے زبان میں استغفر اللہ ہر وقت تر کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ، جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، استغفار کریں، دراصل استغفار اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے، اپنی معافی مانگنا ہے۔ جب بھی انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور وہ اس کے دل میں یہ خیال آتے ہوئے کہ اس کی آنکھیں نرم ہونے لگے، اس کے دل کے اوپر ایک زور آنے لگے کہ میرے جو گناہ ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے ساتھ استغفر اللہ ایک معافی طلب کرے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اور اس بخشش کو مانگتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو جائیں، چاہے آنکھوں کا یہ نم ہونا مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوا ہزار رو رہا تھا، اور اس کی دل کی کیفیت اس قدر غمگین ہو گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج اس مجلس میں بڑا سے بڑا گنہگار بھی ہوتا تو اس بندے کی رونے کے سبب اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور انسان کو اپنی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو جب یاد آتی ہیں تو جب وہ رو پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ گواہ رہنا، میں نے آج اس کی دل اور آنکھوں کی کرب کے سبب اس کو معاف فرما دیا ہے، اس کی بخشش کا اعلان ہو گیا ہے۔ ہم جب بھی کوئی وظائف شروع کرتے ہیں تو ہمارے وظائف جب اس کے اندر شدت کی کیفیت آنے لگتی ہے، جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بڑھ جاتا ہے اور بانڈنگ بڑھنے لگتی ہے، تو وہ چیز ہمارے دل کے اوپر اثر کرتی ہے، اور جب کسی چیز میں آپ کا دل اور دماغ دونوں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی جو جذباتی کیفیت ہے، جذباتی کیفیت بننا تو ایک ظاہر سی بات ہی ہے۔ نمبر 3 یہ کہ جب بھی ہم کوئی وظائف کرتے ہیں تو ہماری اس کے اندر مسلسل طور پر وہ وظیفہ کر رہے ہیں، اور کبھی کبھار اچانک ایسا ہو گیا ہے کہ کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے ہم وہ وظائف نہیں کر پائے، ایک دن چھوٹ گیا اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم دن بھر تو اسی وظائف کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں نے وہ وظائف آج نہیں کر پائی، آج وہ وظائف میرے ہاتھ سے نکل گیا، آج نہیں کر پائی تو کیا ہوگا۔ تو یہ آپ کے دل میں آنا، وظائف کے بارے میں بار بار آپ کے دل میں اسی بات کا آنا، تو اس کی یہ نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں وہ رحم ڈال دیا ہے کہ آپ اسی وظائف کو یاد کر رہی ہیں بار بار، اور اسی وظائف کے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ مطلب آپ جلدی اپنے کام سے فارغ ہوں اور جلدی سے وہ وظائف شروع کریں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ ورنہ آج کل دیکھا جائے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ، اور کسی پہ کہنے پر بھی ان کو غصہ ہی آ رہا ہوتا ہے۔ اور تو جس شخص کو استغفار کا اتنا خیال ہے تو یقین جانیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کس قدر قریب ہوگا، کس قدر اس کا عمل محبوب ہو چکا ہوگا۔ نمبر 4 پر جب بھی آپ وظیفہ کریں، جب یہ دعا کرتے ہیں، جب یہ ذکر کے طور پر آپ نے ایک تسبیح مقرر کی ہوئی ہے، آپ یہ کرنے لگتے ہیں، جب آپ کو آپ کا ذکر کرنے میں عجیب سی سرور اور مزہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اچھا، اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ مزہ اور سرور
کیا ہوگا؟ آپ نے ابھی 100 مرتبہ استغفار پڑھی ہے تو آپ کی انگلیاں بےتاب ہیں کہ اب میں دوبارہ تسبیح شروع کروں، اس کو 200 مرتبہ کروں۔ پھر جب آپ کے 200 مرتبہ پورے ہو گئے تو آپ پھر بےتاب ہے کہ آپ 300 مرتبہ کریں۔ تو جو پڑھنے میں ایک سرور آ جاتا ہے کہ جس کو پڑھنے میں آپ کا دل لگ جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں، تو یہ بھی ایک مقبول عبادت ہے۔ اس کو کرتے رہیے تو آپ کا دل اور لگتا رہے گا، اور استغفار آپ پڑھتے رہیں گے دن بھر تو اس کی برکت اور جو اس رزق میں برکت ہوگی وہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ تو اس کو کرنا مت چھوڑیے اور اپنی عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ شامل کریے۔ اور یہ بھی ایک مقبولیت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو عبادت ہے وہ قبول فرما لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذکر کے لیے چن لیا ہے۔ 5ویں نشانی یہ ہے، 5ویں اور یہ آخری نشانی ہے کہ جب بھی اب استغفار آپ نے اپنے لیے شروع کیا کہ اب آپ دوسروں کو اس کی تلقین دے رہے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں، اور دوسرے بھی اس عمل کو کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ جب دوسرے بھی آپ کے بتانے پہ اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ کو کتنی نیکی ملے گی۔ تو ثواب جاریہ کے طور پر آپ یہ ویڈیو بھی دوسروں تک پہنچائیے تاکہ دوسرے بھی جانیں استغفار کی فضیلت اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ کو یہ نشانیاں تو پتہ چلی گئی ہوں گی۔ اب اور جو میری ویڈیوز ہے جو کہ 10 ڈیز کی 21 ڈیز کا چیلنج، اس کو بھی ایکسیپٹ کریے، اس کو بھی کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی میں ضرور تبدیلی آئے گی۔ اور زیادہ سے زیادہ ثواب جاریہ کے طور پہ اس ویڈیو کو شیئر کریے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔